اپنا لقمہ پاک کیجئے، نمازی کے ہاتھ کا کھانا، پھر دیکھنا اللہ تمہیں عبادت میں لذت کیسی عطا کرتا ہے، مسجد میں جی لگتا ہے کہ نہیں، نماز میں جی لگتا ہے کہ نہیں۔ آخری بات پہ غور کرے آجے ربانی صاحب بنا 10 منٹ تک میری ہنڈ پر ایک چیز مجھے پڑھنا ہے۔ کرو تقریر 200 منٹ بیان کر۔ حضرات بھی وقار نماز تو بغیر گزارا نہیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اچھا جو بیت اللہ ہے نا، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، 24 گھنٹے بیت اللہ کا طواف جاری رہتا ہے، 24 گھنٹے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب بیت اللہ کا طواف رک جاتا ہے، جب اذان آتا ہے، جماعت کھڑی ہو جائے، امام صاحب مصلی تے آ جان، تکبیر شروع ہو جائے، بیت اللہ کا طواف رک جاتا ہے، بیت اللہ کا طواف نماز کھڑی ہو جائے رک جاتا ہے۔ میں تیرے کو پوچھنا چاہنا ہوں، تیری پترا کرنے والی مشین کیوں نہیں رکتی؟ درزیاں تیری کپڑے سینے والی مشین کیوں نہیں رکتی؟ ڈرائیوراں تیری گاڑی کیوں نہیں رکتی؟ بیت اللہ کا طواف رک جاتا ہے، تو دنیا کفر نو کی پیغام دینا چاہنا ہے؟ میرا کاروبار بیت اللہ دے طواف نہ بھی زیادہ ہے، پیغام کیا دے رہا ہے تو؟ دنیا کو میسج کیا دے رہا ہے تو؟ نماز کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے جس کے لیے اللہ نے تجھے پیدا کیا تھا۔ نماز کی اہمیت کے قدر شروع میں بات اختتام کر لیا ہوا میرے بڑے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف فرمانے، ایک صحابی آیا ہے کہ 8 عذر لے کے آیا ہے۔ کتنے عذر؟ 8 گنے آئے۔ پہلا عذر اللہ کے نبی علیہ السلام جی میرے کو اکھاں دی بینائی کوئی نہیں، اکھاں تو نبی ناما۔ دوسرا عذر، اے اللہ کے نبی جی میری اولاد بھی کوئی نہیں، میرا بچہ بھی کوئی نہیں۔ تیسرا عذر، اللہ کے نبی جی میرا گھر مسجد کو دور ہے۔ چوتھا عذر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ ہموار نہیں، پتھریلی زمینیں، اونچی نیلی جگہیں، میرے تھوڑا لگتا ہے میں گر جانا، نبی ناما میں گر جانا۔ اللہ دے نبی جی پنجواں عذر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا گھر پہلا عذر اکھاں کو نبی نہ، دوسرا عذر میری اولاد کوئی نہیں، تیسرا عذر گھر مسجد کو دور ہے، چوتھا عذر پتھریلی زمینیں، راستہ ہموار نہیں، پنجواں عذر اے اللہ کے نبی جی راستے اندر کانٹے دار جھاڑیاں نے، میں چلدا مرتے جھاڑی میرے چہرے تے لگ جاتی ہے، چہرہ زخمی ہو جاتا ہے۔ چھواں عذر، اللہ کے نبی جی میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیاں نے، میری عمر ڈھل گئی ہے، میں لاٹھی دے سہارے تے چل کے آنا وا۔ ساتواں عذر، اللہ کے نبی جی کوئی بندہ گھر دے اندر میں مسجد وچ لے کے آن والا بھی کوئی نہیں، مسجد پہنچانا دا بھی کوئی نہیں۔ تے 8واں عذر، اے اللہ کے نبی علیہ السلام جی رات نو درندے بھی مدینہ دے اندر آ جاندے نے، مینوں ڈر لگدا ہے کوئی مرندہ کوئی درندہ میرے نال مذاق کر جائے، مینوں چیر پھاڑ جائے۔ میرے 8 عذر نے۔ فرمایا کہنا کی چاہنا ہے میرے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کہنا کی چاہتے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی جی 2 نمازاں گھر پڑھن دی اجازت دے دیو، 2 نمازاں گھر پڑھن دی اجازت دے دیو، کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا اللہ کے نبی جی دن تک کوئی نہ کوئی بندہ آ رہا ہوتا ہے مسجد، وہ میں پکڑ کے لے آتا ہے رات دیاں 2 نمازاں، عشاء دی نماز تے فجر دی نماز، ان 2 نمازاں گھر پڑھن دی اجازت دے دیتی جائے۔ نبی پاک فرماتے ہیں حل یسمع النداء، حل یسمع النداء، اے عبداللہ تیرے گھر اذان دی آواز جاندی ہے، اذان دی آواز سننا ہے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان دی آواز تے میرے گھر جاندی ہے۔ فرمایا میرا امتی جو اذان سنتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں گھر نماز پڑھن دی اجازت دے سکتا نہیں۔ 8 عذر لے کے آیا ہے صحابی رسول اللہ کے نبی نہ آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، آنکھوں والو اس نبینا کی بات سنو، اج اللہ نے تو موقع دیا نے تسی پھر بھی بے نماز ہو،
اولاد بھی ہے تو پھر بھی بے نماز ہے. اللہ دے نبی جی میرا گھر مسجد تو دور ہے, رب نے تینوں گھر مسجد دے گوانڈ عطا کر دیتا ہے, رب نے کاروبار تینوں مسجد دے قریب عطا کر دیتا ہے, تیرے پنڈ بستی اندر مسجد موجود ہے تو پھر بھی بے نماز ہے. اللہ دے نبی جی میرا راستہ بھی ہموار نہیں, آئی تے اللہ دے بندو راستے بھی پکے بن چکے نے, تسی پھر بھی بے نماز ہو. اللہ دے نبی جی درندیاں دا بھی خطرہ ہوندا ہے, اللہ دے نبی جی راستے اندر کانٹے دار جھاڑیاں چہرہ بھی زخمی کر جاندیاں نے. آج ادھر لے کے آیا صحابی, فرمایا جڑا اذان سنے میں گھر نماز پڑھن دی اجازت نہیں دے سکتا, عبداللہ نماز مسجد وچ ہوئے گی. صحابی رسول دی محبت دیکھو, صحابی ساڈے آل نہیں حقوق کیتا, اسی ہوندے تے کی آندے یا رسول اللہ ویکھاں گے کراں گے یا سکا کے تے آ جاواں گے, کوئی لے آیا تو نہیں. صحابی نے کوئی نہیں کہا یا رسول اللہ پھر دیکھیں گے, پھر آ سکے تو آ جائیں گے, کوئی لے کے آیا تو آ جائیں گے, پہنچائے تو پہنچائیں گے. نہیں, صحابی کی محبت دیکھو. فرمایا اللہ دے نبی جی تسی مینوں گھر نماز پڑھن دی اجازت نہیں دیتے, اج تو بعد میں بستری مسجد وچ لگاواں گا تے فجر دی اذان آپ دتا کراں گا. ساری زندگی عبداللہ بن ام مکتوم فجر کی اذان دیتے رہے, حدیث ہے صحیح بخاری میں. فرمایا جدو بلال اذان کبے, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحری دی اذان کہندے سن. سیدنا بلال کی اذان کہندے ہیں سحری کی اذان. ہن تے سحری لے ہوٹل ہو گئے, ہن تے ہوٹل ہو گئے. رسول اللہ کے زمانے میں ہوٹل نہیں بنتے تھے, یہ ہوٹل مولویوں کی ایجاد ہے, یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے. رسول اللہ کی سنت سحری کی اذان ہے. آج بھی مسجد اہل حدیث میں رسول اللہ کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے. نبی پاک کے طریقوں میں ہی کامیابی ہے. رسول اللہ کا طریقہ ہے اذان دینا, سحری کی اذان کہنا. اتنا تو سوچو, جس مسجد میں رسول اللہ کا طریقہ بنا دیا گیا ہے, جس مسجد میں رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا گیا ہے, جس مسجد میں رسول اللہ کے عمل کو چھوڑ دیا گیا ہے, وہ جماعت وہ مسجد کیسے رسول اللہ سے وفا کر سکتی ہے جس نے رسول اللہ کی سنت سحری کی اذان کو چھوڑ دیا. محبوب کے زمانے میں سیدنا بلال سحری کی اذان کہتے تھے. نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابہ جدو بلال اذان کہے سحری کھا لیا کرو, کہ جدو میرا عبداللہ اذان کہے سحری بند کر دیتا کرو. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ پوری زندگی